بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر 9 آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 9 کا ٹاپک جو ہے آج میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹاپک ہم موٹر وے ڈسکس کریں گے. موٹر وے کا جو دنیا کے اندر یہ آج کا ٹاپک جو ہے ایم سی کیوز بھی بن کے آ سکتا ہے, شارٹ کوسچن بھی بن کے آ سکتا ہے. مزید جو ہے اگر آپ کو کوئی مسائل ہوں گے تو کالج کے اندر آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے جب کالج اوپن ہوں گے. جو چیزیں میں پڑھاتا آ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے مطابق ہیں. کوئی چیز نئی نہیں ہے یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو چھڑوا دوں, کیونکہ میں نے آپ کو نمبر جو ہے 100/100 کی جو ہے میری ہارڈ کوشش ہے. وتھ چوائس آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہوگا. تو موٹر وے دنیا کے اندر جو پہلا موٹر وے بنا تھا وہ اٹلی میں بنا تھا. وہ کب بنا تھا؟ 21 ستمبر 1921 میں میلان میں, اس کا شہر ہے میلان میں, وہاں تعمیر ہوا تھا. اور پاکستان میں موٹر وے کے جو بانی ہیں وہ ہے میاں نواز شریف. کسی پاکستان کے سیاستدان نے آج تک موٹر وے کی بنیاد نہیں رکھی, صرف نواز شریف نے بنیاد رکھی تھی. اور پاکستان کا جو پہلا موٹر وے بنایا گیا تھا اسلام آباد اور پشاور. اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے اور پشاور تک جاری رہتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں M1. M1 کی بیٹا لمبائی ہے 154 کلومیٹر. پہلا موٹر وے M1 کون سا ہے؟ تو اسلام آباد تا پشاور. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 154 کلومیٹر. دوسرا جو ہے M2 ہے. پہلا کیا ہے؟ M1 ہے. دوسرا کیا ہے؟ M2 ہے. M2 جو ہے لاہور تا اسلام آباد. یہ پاکستان کا سب سے بڑا موٹر وے ہے. کون سا موٹر وے ہے؟ بڑا موٹر وے ہے. اس کی لمبائی جو ہے 367 کلومیٹر ہے. اس کی لاگت جو ہے 26 ارب ہے. اس کی لاگت کتنی ہے؟ 30 ارب روپے ہے. پاکستان کا جو تیسرا موٹر وے ہے جسے ہم M3 کہتے ہیں وہ پنڈی بھٹیاں تا فیصل آباد موٹر وے. فیصل آباد موٹر وے. اور پاکستان کا جو ہے M9 جو موٹر وے ہے وہ کراچی تا حیدرآباد ہے. اور پاکستان کا جو موٹر وے ہے M8 جسے ہم کہتے ہیں گوادر تا جنوبی ایشیا ممالک, یعنی کہ گوادر سے شروع ہو کے جنوبی ایشیا کے جتنے ملک ہیں وہاں ان کو کنیکشن کرتا ہے. اور M10 یہ کراچی نادران بائی پاس ہے. اسے ہم M10 سے ظاہر کریں گے. اب MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ M1 کے اندر کون سا موٹر وے ہے؟ تو وہ اسلام آباد تا پشاور ہے. M2 کے اندر کون سا موٹر وے ہے؟ لاہور تا اسلام آباد ہے. M3 آ جائے پنڈی بھٹیاں تو فیصل آباد آ جائے. M9 کے اندر کون سا موٹر وے شامل ہے؟ کن شہروں کے اندر ہے؟ کراچی تا حیدرآباد. اور M8 کیا ہے؟ گوادر جنوبی ایشیا ممالک. گوادر سے شروع ہو کے جنوبی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ جو کنیکشن کرتا ہے وہ ہے M8. بیٹا MCQs اس ٹاپک کے اندر کیا آ سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا موٹر وے اٹلی کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا یا کب بنا, کون سے ملک میں بنا؟ تو ہم نے بتانا ہے اٹلی میں 21 ستمبر 1921 کو بنا تھا. اور دوسرا MCQ بن کے آ سکتا ہے پاکستان میں موٹر وے کے بانی کون تھے؟ تو موٹر وے کے جو بانی تھے نواز شریف تھے. اور پھر MCQ پوچھ سکتا ہے کہ اسلام آباد تا پشاور موٹر وے کی لمبائی کتنی ہے؟ 154 کلومیٹر. یہ 3 کے وہ زیادہ تر پوچھ سکتا ہے جو میں نے مینشن کر دیے ہیں. یہ پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا موٹر وے کون سا ہے؟ تو لاہور تا اسلام آباد موٹر وے ہے. باقی کا جو آپ نے صرف ان کے نام کے ساتھ ان کی مینشن یاد کر لینے. M9 کے اندر کون سے شہر ہوتے ہیں یہ آپ نے تیار کر لینا ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو شارٹ کوسچن, یہ شارٹ آ جائے تو آپ نے تیار کر لینا ہے. MCQs آ جائے تو آپ نے یہی MCQ تیار کر لینا. M1 کے اندر کون سے شہر ملائے جاتے ہیں, اس کی کتنی لمبائی, یہی 3 چیزیں آپ نے تیار کر لینی ہیں. یہ MCQs بھی بن کے آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں موٹر وے کے مقاصد کیا ہیں. وہ کہتا ہے موٹر وے تو بنایا گیا ہے لیکن اس کے مقصد کیا ہیں, اس کے ہمیں اس سے فوائد کیا ملیں گے. یہ شارٹ کوسچن سالانہ پیپر کے حوالے سے بہت اہم ترین ہے. کچھ چیزیں آپ کو بکس میں نہیں ملیں گی, وہ ایکسٹرا جو ہے میں آپ کو کرا رہا ہوں. وہی چیزیں جو ہے آپ نے جو ہے بکس
کے اندر جو ہے ایک پیج کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے تاکہ سالانہ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پاکستان میں موٹر وے کے مقاصد سب سے جو بڑا مقصد ہے معاشی ترقی کے لیے مربوط بنیادی ڈھانچے کی فراہمی۔ اگر کسی ملک کے کوئی ملک اگر معاشی لحاظ سے ترقی کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس ملک کے اندر بیسک انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے۔ بیسک انفراسٹرکچر کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سڑکیں، موٹر وے، ریلوے کا نظام، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر موٹر وے جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہوں گے، کامیاب طریقے سے ہوں گے، بنے ہوں گے تو پاکستان معاشی لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے۔ اس کا ایک تو پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا جو ہے تجارتی سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس ملک کے اندر موٹر وے سڑکیں زیادہ مضبوط بنی ہوں گی تو بزنس کے اندر جو ہے وہ بزنس امپروو ہوگا، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی اس کی ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ کے مطابق جائے گی۔ تیسرا جو ہے افغانستان اور وسط ایشیا کی ریاستوں کے لیے ٹریڈ سہولتوں کی فراہمی اور زر مبادلہ کا حصول۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ موٹر وے نہ بنائے جاتے تو افغانستان اور دوسری وسط ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں، ترکمانستان جو بھی ہے، تو وہاں جو ہے ہم بزنس نہیں کر سکتے تھے۔ جب بزنس نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں زر مبادلہ بھی نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ تو اس کا موٹر وے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے سی پیک بنایا جا رہا ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم جو ہے اشیاء بذریعہ جو ہے روڈ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک سپلائی کر سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہے خام مال اور تیار شدہ مال کی تیز رفتار ترسیل، یعنی کہ کئی دن لگ جاتے تھے را میٹیریل جو ہے کپڑے کے لیے کپاس اور چینی کے لیے جو ہے گنا اور دیگر مشینری کے لیے جو ہے وہ خام مال اویلیبل نہیں ہوتا تھا، اب وقت پہ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ پانچواں جو ہے سبزیوں اور پھلوں دیگر اجناس کی تیز ترسیل، یہ سبزیاں اور پھل جو ہے یہ جلدی گل سڑ یا ضائع یا خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے جو اگر موٹر وے بنے ہوں گے تو جو سفر جو ہے 15 گھنٹوں کا ہے تو وہی سفر جو ہے 6 یا 7 گھنٹوں کے اندر جو ہے، اب ہم کیرول پکا سے لاہور جو ہے 6 یا 7 گھنٹوں کے اندر جا سکتے ہیں، کراچی کے اندر 8 یا 9 گھنٹوں کے اندر جا سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے یہ سفر جو ہے لانگ پیریڈ آف ٹائم تھا۔ یہ بھی اس کے موٹر وے کے مقاصد ہیں۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا، جو پچھلا ٹاپک اندر ایک چیز میں نے کرانی تھی بیٹا آپ کو کہ پاکستان ریلوے کے مسائل، یہ بیٹا سالانہ پیپر میں اکثر شارٹ کوسچن بن کے آتا ہے، یہ آپ نے پوائنٹ ایڈ کر لینا ہے، اضافی پوائنٹ ہے۔ ریلوے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں ریلوے میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ یہ پاکستان میں آج تک ریلوے کا نظام جو ہے فیئر نہیں ہوا اور مسلسل کرپشن یا خسارے میں ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ خسارے کی مین وجہ کرپشن ہے، جو مال گاڑیاں جو کچھ سامان آتا ہے تو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے غیر منافع بخش روٹ۔ غیر منافع بخش روٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی ریلوے یعنی کہ ریلوے کے انجن جو ریلوے نظام چلایا جا رہا ہے جہاں پر پرافٹ نہیں ہوتا پھر بھی ان گاڑیوں کو چلایا جا رہا ہے، ایک یہ خامی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے دیگر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیگر وجوہات کے اندر حکومتی بڑھتی ہوئی مداخلت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے حکومت کسی بندے کو بٹھا سکتی ہے۔ غیر ضروری بھرتیاں ہوتی ہیں کہ فرض کریں کہ لیبر کی ضرورت ہے، فرض کریں 40,000 تو 1 لاکھ جو ہے لیبر وہاں جو ہے سرپلس لیبر جو ہے وہاں جو ہے سلیکشن کر دی ہے، تو یہ بھی ایک ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کاروباری انداز میں معاملات نہ چلانا، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ کاروباری انداز کو بہتر طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح طریقے سے نہ چلانا، یہ بھی سب سے بڑی خامی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ بیٹا یہ آپ نے اسائنمنٹ بنایا، اکثر میں نے بچوں کو کے بارے میں ویوز سنے ہیں